آج ہم ایک ایسے تضاد پر بات کر رہی ہیں جو شاید سب نے محسوس کیا ہے۔ کیوں کچھ لوگ دن رات بھاگتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اور کچھ بہت سکون سے چلتے ہیں اور رزق خود ان تک پہنچ جاتا ہے۔ جی تو یہ قسمت نہیں ہے، یہ دماغ کا کوئی کھیل ہے۔ بالکل، اصل میں اس ساری بھاگ دوڑ کی جو جڑ ہے نا، وہ ایک خوف ہے۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ یہ سمجھنے کا خوف کہ رزق صرف پیسہ ہے۔ جب آپ رزق کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ اللہ رزق کشادہ کرتا ہے اور ناپ تول کر بھی دیتا ہے۔ جی، لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری دوڑ جتنی تیز ہوگی رزق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بالکل، ہم نے اس توازن کو خراب کر دیا ہے۔ تو یہ جو بے چینی ہے، یہ ذہن کو ایک خاص کیفیت میں لے جاتی ہے۔ میں نے ذرائع میں ایک اصطلاح دیکھی، سروائیور موڈ۔ جی، سروائیور موڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دماغ میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان ہر وقت کمی کے خوف میں رہتا ہے نا، تو اس کا دماغ سمجھتا ہے کہ وہ جنگ میں ہے۔ اچھا، اس حالت میں دماغ کو صرف خطرات نظر آتے ہیں، صرف کمی۔ اسے مواقع نظر نہیں آتے؟ نہیں آتے، بالکل نہیں۔ اور شاید پرانے لوگ اسی کو کہتے تھے کہ دل کا ظرف ختم ہو گیا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جب دل میں کمی کا خوف ہو تو وہ رزق کا ظرف نہیں بن سکتا۔ جی، لیکن ایک خیال یہ بھی تو ہے کہ بغیر سخت محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ لوگ پرندوں کی مثال کو آج کے دور میں مسترد کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہت پیچیدہ ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے پرندوں کی، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اس میں پیغام محنت نہ کرنے کا نہیں ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں مگر پریشان نہیں ہوتے، وہ کل کے خوف میں نہیں جیتے۔ تو مسئلہ محنت میں نہیں، مسئلہ اس ذہنی اذیت میں ہے جس کے ساتھ محنت کی جاتی ہے۔ انسان رزق کو خدا سے کاٹ کر صرف اپنی عقل سے جوڑ دیتا ہے، اسی لیے تھک جاتا ہے۔ تو پھر رزق کے اصل معنی کیا ہیں اگر یہ صرف پیسہ نہیں ہے؟ رزق وہ سکون ہے جو آپ کو رات کو بے فکر نیند دیتا ہے۔ صحیح۔ رزق وہ وقت ہے جو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ صحیح لوگوں کا زندگی میں ہونا، صحت، یہ سب رزق ہے۔ وہ چیزیں جن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اکثر پیسے کی دوڑ میں یہی چیزیں قربان ہو جاتی ہیں۔ بالکل، ہاتھ میں صرف پیسہ رہ جاتا ہے، رزق نہیں۔ تو قرآن کا جو وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے ایک نفسیاتی حقیقت کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہاں ڈرنے کا مطلب خوفزدہ ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک شعور کے ساتھ جینا۔ اچھا۔ جب انسان اس شعور کو مان لیتا ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے سروائیول موڈ سے باہر آ جاتا ہے، خوف کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی۔ اور جیسے ہی ذہن آزاد ہوتا ہے، اسے وہ راستے نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہی نکلنے کا راستہ۔ جی، اور رزق کا وہاں سے آنا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ذہن پہلے ان امکانات کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلسل دوڑ کے باوجود کوئی پیچھے جا رہا ہے تو مسئلہ محنت میں نہیں بلکہ اس کے دل کے زاویے میں ہے، جی، اس کی اندرونی کیفیت میں ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ رزق کا یہ تعاقب دراصل اس خالی پن سے بھاگنے کی کوشش ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے؟ باہر کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش، جبکہ مسئلہ اندر کے خوف کا ہے۔ جب انسان اس خوف کا سامنا کر لیتا ہے تو شاید رزق کو اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔